السلام علیکم. پروگرام لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ. لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کی. 20 ثقافتی ایجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس اجلاس سے بالکل قبل اور بہت شروع میں وزیر اعظم پاکستان نے خطاب بھی کیا ہے. کیا باتیں کی ہیں اس پر ہم بات کریں گے آج پروگرام لائیو ایٹ 5. پاکستان آرمی کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن اب نازک دور سے چلتے ہوئے ہم آگے کی جانب آ گئے ہیں. اور انہوں نے جو پاک فوج کی کوششیں ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ بھی بتائی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو پاک بھارت معاملات ہیں ان پر بھی انہوں نے کچھ کامنٹ کیا ہے. تفصیل کیا ہے آپ سے شیئر کریں گے. اور بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایک تقریب آج اسلام آباد میں منعقد ہوئی جس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی مہمان خصوصی تھے. انہوں نے خطاب بھی کیا. اس پر بات کریں گے آج. بلوچستان کے حلقے PB 47 میں آج ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ ہوئی. 5 بج چکے ہیں. پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب سے کچھ دیر کے بعد گنتی کا عمل شروع ہو جائے گا. کیا اپڈیٹس ہیں آپ سے شیئر کریں گے. پاکستان پیٹرولیم کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق سانگھڑ اور گھمبٹ میں PPL کے 2 کنوؤں سے تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں. حکومت جاپان نے زبان اور ادب کے ذریعے پاکستان اور جاپان کو قریب لانے میں نمایاں خدمات انجام دینے پر ڈاکٹر محمد امین کو جاپان کے قومی اعزاز سے نوازا ہے. پاکستان کے مائناز لیگ اسپنر یاسر شاہ نے ٹیسٹ کرکٹ میں ماضی کے تمام ریکارڈ پاش کر دیے. ایک مرتبہ پھر تاریخ رقم کر دی. تیز ترین 200 وکٹیں حاصل کی ہیں. یہ انہوں نے 33 میچز میں یہ جو ہنسا ہے وہ عبور کیا ہے اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے جو 82 سال کے بعد بریک ہوا ہے. اور کچھ بات کریں گے ایمرجنگ ایشیا کپ کی جس میں آج پاکستان اور ہانگ کانگ کا مقابلہ ہو رہا ہے. قوالی کے بادشاہ عزیز میاں قوال کو مداحوں سے بچھڑے 18 برس بیت گئے ہیں. ٹاپ سٹوری تھی آپ نے جان لی. ان کی تفصیل ہوگی. ان پر تجزیہ حاصل کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بیرون ملک سے ڈیم فنڈ کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ناسٹرو اکاؤنٹ میں وائر ٹرانسفر سے رقم بھیجنے کا طریقہ. جن بیرون ملک پاکستانیوں کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے وہ اپنے بینک سے کہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ناسٹرو اکاؤنٹ میں رقم امریکی ڈالرز میں منتقل کر دی جائے. رقم بھیجنے کے لیے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل درج ذیل ہے. ڈیم فنڈ میں آن لائن رقم منتقل کرنے کا طریقہ. اپنے ویب براؤزر میں نیچے دیا گیا لنک درج کریں. اسکرین پر نظر آنے والے فارم پر اپنی تفصیلات کا اندراج کریں اور نیچے دیے گئے بٹن پر کلک کر کے ڈیم فنڈ میں رقم عطیہ کریں. ڈیم بناؤ، پاکستان بچاؤ. کیا ہماری آئندہ نسلیں پانی کی بوند بوند کو ترسیں گی؟ اگر نہیں تو ہمیں ڈیم اپنے وسائل سے تعمیر کرنا ہوں گے.
सुप्रीम कोर्ट और वजीर आजम पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दिया मीर भाषा और महमूद जेम्स फंड कायम कर दिया गया है। आप अपने अतियात मुल्क भर में तमाम बैंकों की किसी भी ब्रांच में जमा करा सकते हैं। अपने मोबाइल फोन से डैम लिखकर 8000 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें। ये सदका जारिया है। क्या हमारी आइंदा नस्लें पानी की बूंद बूंद को तरसेंगी? अगर नहीं तो हमें डैम अपने वसाइल से तामीर करना होगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर और बताएंगे आपको कि वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जारी है। इसमें क्या अपडेट्स हैं, कौन कौन सा एजेंडा है जिसको आज डिस्कस किया जा रहा है और इसके आगाज में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कुछ बातें भी की हैं। क्या वो बातें थी बताएंगे हमें पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा शाहिद अजमल मलिक। बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने हमें ज्वाइन किया। बताइएगा इस इजलास के हवाले से क्या एजेंडा है और जो खुसूसी बातचीत हुई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने की वज़रा से वो क्या थी? जी शेरदिल, आज जब काबीना इजलास शुरू हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो इजलास की बाकायदा कार्रवाई से पहले जो है तमाम काबीना से बात करना चाहते हैं और इस बातचीत के अंदर उन्होंने ये बताया कि पहले 100 दिन जो उन्होंने काम किया और जो अचीव करने के लिए जो काविशें की, उसके बाद ये पहली बार है कि वो काबीना को उन तमाम मामलात के ऊपर जो है एतमाद में भी ले रहे हैं और उस हवाले से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बात की ज़ल्म खलीलजाद के हवाले से। उन्होंने कहा कि अफगान अमल के हवाले से जो है ज़ल्म खलीलजाद से मुलाकात हुई है। उसको अमरीकी सदर ने जो बात की उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि उनका खत जो आया था और उसके बाद फिर जो बातचीत हुई अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म ने खास तौर पर कहा कि ये वाज़ेह करता है कि गुज़िश्ता 15 साल में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की और मेरी पॉलिसी थी और जो हमारी सोच थी इस हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त थी। उसमें हम 15 साल से कह रहे थे कि अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं है और सियासी हल ही है इस मामले का। तो अब उन्होंने कहा कि दुनिया ने बात समझ ली है, पाकिस्तान तो पहले से अपना किरदार अदा कर रहा है और हम समझते हैं कि अफगानिस्तान में अमन अमल जो है उसके लिए हमारा एक बड़ा किरदार है, हम भी किरदार अदा करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने खासतौर पर कहा कि शुक्र है कि आज तमाम दुनिया जो है और खासतौर पर अमेरिका वो ये समझ रहा है कि कौमों में अमन के लिए हमारा किरदार जो है वो इंतहाई मज़बूत है। फिर उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू के दूसरे हिस्से के अंदर जो है यमन के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि यमन जो है इसमें पीस प्रोसेस के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सऊदी अरेबिया से भी बात की है, ईरान से भी बात की है और उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि वो यमन के हवाले से तमाम तर मामला जो है उसके लिए अपना किरदार अदा करें और पूरी कोशिशें करें कि यमन में जो है ये जंगबंदी हो सके। उन्होंने फिर दोनों मालिक का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों दोस्त मालिक हैं। आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान की एक खास स्टैंड रहा है पूरे रीजन के अंदर अमन के हवाले से और पाकिस्तान चाहता है कि वो फरीक न बने। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से खास तौर पर कहा कि अब हमारा किरदार बिल्कुल वाज़ेह हो गया, हम किसी में फरीक नहीं है, पार्टी नहीं होंगे, बल्कि हमारा किरदार ये होगा कि हम हल कराएं। फिर तीसरी बात जो वज़ीर-ए-आज़म ने इसमें खास तौर पर बहुत अहम थी, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सीरियस तरीन हालात जो थे इकॉनमी के, उसके अंदर मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि मैं वजारत खजाना को, कॉमर्स को और मनसूबा बंदी की वजारत को खास तौर पर राज्य तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस तमाम तक मुश्किल सूरत हाल के बावजूद इतना काम किया कि आज को पेप्सी, एक्सॉन और दीगर बड़ी जमातें, पॉन्टॉन कार्स जो हैं वो, ये तमाम जमातें जो हैं, तंजीमें जो हैं, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन, बड़े इदारे जो हैं, ये सरमायाकारी के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान में आ रहे हैं। गैस की दरियाफ्त के हवाले से बात की उन्होंने कि गैस एक्सप्लोरेशन जो है उसमें क्योंकि एक्सॉन आप जानते हैं कि उसमें इंटरेस्ट दे रही थी और बड़ी जो है कंपनी है एक्सॉन, तो इस तमाम हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने बात की। उन्होंने करतारपुर की बात की एक दफा फिर की कि इससे कितना फायदा हुआ इस रीजन में अमन के हवाले से, और उन्होंने कहा कि हम अपने हिस्से का काम कर चुके हैं। ठीक, अब अच्छा जो एजेंडा है आज के इजलास का वो क्या क्या है, क्योंकि इससे पहले जो इजलास हुए थे उसमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से काफी बहस हुई, गौर हुआ कि उसको एक स्पेशल स्टेटस जो है वो सूबे का दिया जाएगा। क्या आज के इजलास में कोई हिकमत अमली या कोई ऐसा फैसला?
شیردل اجلاس میں جو بھی فیصلے ہیں اور جو بھی ایجنڈا ہے جس کے اوپر بات کی گئی ہے اس پر بریفنگ تو ابھی تقریباً 6 بجے کے بعد جو ہے آج ہوگی اور وزیر اعظم کے معاملے سے دوسری وہ اس میں میڈیا کو بریف کریں گے کہ کیا فیصلے میں. لیکن کیونکہ 100 دن کے بعد کی صورتحال یہ تمام تر صورتحال جو ہے اس میں جتنے بھی ایجنڈا پوائنٹس تھے اس میں جو اچیو کیا جو ٹارگیٹ تھے اور جو آگے ٹارگیٹ ہیں ان کے اوپر بات کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہد اجمل ملک پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے, اور بتایا کہ اس اجلاس کے بالکل آغاز میں کچھ اہم باتیں وزیر اعظم پاکستان نے کی, خاص طور پر جو 100 دن کے بعد کی جو صورتحال ہے ان کو انہوں نے ڈسکس کیا. جو پاکستان کا رول افغانستان میں امن کے حوالے سے اس کو ڈسکس کیا گیا, ساتھ ہی ساتھ جو سعودی عرب اور یمن کے درمیان معاملات ہیں ان کو حل کرانے میں بھی پاکستان کا ایک کردار ہے, اس حوالے سے بھی آگاہ کیا, بتایا. اور پھر جو معیشت خاص طور پر جو کامرس کی منسٹری ہے, جو خزانہ کی منسٹری ہے یا پھر منصوبہ بندی کی منسٹری ہے, اس کی پرفارمنس کو بھی انہوں نے سراہا ہے. آگے بڑھیں گے اور بتائیں گے آپ کو DGI/SPR میجر جنرل آصف غفور نے بھی آج ایک اہم پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے مختلف سبجیکٹس ڈسکس کیے, خاص طور پر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک آرمی کی جو کوششیں ہیں ان کو انہوں نے بیان کیا, بتایا کہ کس طرح کراچی ہو, آپریشن ضرب عزب ہو, آپریشن رد الفساد ہو, ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے, تو اب پاکستان اس دور سے آگے نکل چکا ہے. ہم سب کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا, خاص طور پر میڈیا جو کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے, جو 5th جنریشن وارفیئر ہے, جو ہائبرڈ وارفیئر ہے, اس میں میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور اس جنگ میں جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں کامیابی حاصل کرنے میں میڈیا کا بھی ایک بڑا کردار ہے. آج انہوں نے میڈیا کو سراہا بھی کہ جو رول پاکستان کے میڈیا نے اس بڑے مسئلے کے حل کے حوالے سے کیا, ایک نیریٹو بلڈ کیا, اور دہشت گردوں کے خلاف جو ایک ہم نے دیکھا کہ ایک نیریٹو بلڈ کیا, اور اس سے بہت حد تک کامیابی ہمیں ہوئی. کراچی کی انہوں نے بات کی, کراچی تاریخ کی بہترین جو سچویشن ہے وہاں پر پہنچ چکا ہے. وہاں پر جو دہشت گردی ہے اس میں 99% کمی آئی ہے, جو ایکسٹراشن ہے اس میں 98% کمی آئی ہے, ٹارگٹ کلنگ میں 97% کمی آئی ہے, اور اوور آل جو جرائم ہیں ان میں اب جب کراچی کا 6واں نمبر ہوا کرتا تھا دنیا میں, اب وہ کم ہو کر 60s میں پہنچ چکا ہے. تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے تمام تر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. خاص طور پر PTM کی بات انہوں نے کی, PTM کے حوالے سے جو ان کے رہے ہیں مطالبات, ان کے حل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت بھی اور فوج بھی بھرپور کوشش کرتی رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کچھ اور بھی چیزیں بتائی ہیں, ڈسکس کی ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. رانا شہزاد الاسلام پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ اس پریس کانفرنس کو کور کر رہے تھے. بہت شکریہ شہزاد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بتائیے گا کچھ اہم باتیں تو میں نے ڈسکس کی ہیں جو آج DGI/SPR نے کی ہیں, کچھ سوالات کے جوابات بھی انہوں نے دیے. اوور آل آپ کیسے سمرائز کریں گے اس کو؟ جی شیردل, بالکل اس جو آج کی بڑی اہم پریس کانفرنس تھی, اور اس پریس کانفرنس کا اگر میں نٹ سیٹ رزلٹ دوں تو وہ یہی تھا کہ اب پاکستان نازک دور سے دور کی طرف گامزن ہے, اور اس حوالے سے جو ہے پوری پاکستانی قوم کو بلکہ سنائی کہ جميع ولا تفرقوا, کہ ساری قوم جو ایک اچھی ہو جائے اور کسی قسم کے تفرقے کے بغیر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرے. اور خاص طور پر انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بڑا ایک پرزور اپیل کی کہ جو آج کل پاکستان کے 5th جنریشن وارفیئر کا سامنا ہے اس میں میڈیا بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. انہوں نے آپریشن ضرب عزب کی کامیابی میں بھی میڈیا کے پازیٹیو رول کو سراہا. انہوں نے کہا کہ اگر صرف میڈیا 6 ماہ پاکستان کی ایک اچھی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرے, پاکستانی یوتھ کو پاکستان میں ہونے والے اچھے کاموں کے بارے میں آگاہ کرے, تو پاکستان کا جو امیج ہے باہر بھی اور اندرونی ملک بھی بہت بہتر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر بہت سارے اندرونی فالٹس ہیں, اگر ہم ان پر قابو پا لیں تو ہمیں باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے. خاص طور پر انہوں نے جو PTM کے حوالے سے بات کی کہ PTM کے جو 3 بیسک مطالبات تھے جن میں مسنگ پرسن کے حوالے سے بات کی تھی, اور جو بارودی سلنڈر کی کلیئرنس تھی اس حوالے سے بات کی تھی, اور جو چیک پوسٹیں تھی فاٹا کے ایریا میں قائم کی گئی ان کو ختم کرنے کے حوالے سے بات کی گئی. ریاست نے 2010 میں جو مسنگ پرسن کے حوالے سے کمیشن تشکیل دے دیا تھا, اور اس وقت
اس 2010 سے لے کے 2011 تک 60,000 مقدمات مسلم پرسن کے حوالے سے کمیشن کے پاس آئے تھے، جن میں سے 4,000 سے زائد جو ہیں وہ سال ہو چکے ہیں، وہ مقدمات ختم ہو چکے ہیں۔ تو اس تفصیلی عمل نے تو آج کے بعد سے ریاست کو جو ہے وہ اس سے پہلے ہی مسلم پرسن کے حوالے سے کام کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو تیسرا جو مطالبہ تھا ان کا کہ جو فاٹا کے علاقے میں جو بارودی سرنگیں بچائی گئی ہیں ان کی کلیئرنس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آرمی اس حوالے سے پہلے ہی کام شروع کر چکی ہے۔ آرمی کی جو بم ڈسپوزل 43 ٹیمیں مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہیں اور 43% ایریا جو ہے وہ اس وقت تک کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے ہر ممکن جو اقدامات کو سپورٹ کرے گا، فیسیلیٹیٹ کرے گا، کیونکہ افغانستان میں جو امن ہے وہ اس سے براہ راست اچھے اثرات پاکستان کے اوپر آتے ہیں۔ جی بہت شکریہ رانا شہزاد الاسلام، پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک اہم پریس کانفرنس۔ انہوں نے کچھ اہم سبجیکٹس ڈسکس کیے جو خاص طور پر آخر میں بات کر رہے تھے رانا شہزاد کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس کے حل کے حوالے سے اب جس طرح ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی یہ بات اب ایکسیپٹ ہونا شروع ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لے کر آ رہی ہیں، پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے تو اس سے کچھ سیکھنا چاہیے، اس سے کچھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اس پر ہم بات کریں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے سابق صدر ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا۔ آج ایک اہم پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی رہی، بہت سے سبجیکٹس انہوں نے ڈسکس کیے۔ اسپیسیفکلی میں کچھ بات کرنا چاہوں گا افغانستان کے مسئلے کے حوالے سے کہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفارتی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف سے کیا ہم پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک کردار دے سکتے ہیں پاکستان کا، دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان کو میز پر بٹھایا جائے، ان سے بات چیت کی جائے؟ جن صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ رابطہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے، یہاں پر لیں گے ہم چھوٹا سا بریک سے جب واپس آئیں گے تو ان سے ہم بات کریں گے، کچھ یہ تکنیکی پرابلمز ہیں ان کو بھی سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہماری آئندہ نسلیں پانی کی بوند بوند کو ترسیں گی؟ اگر نہیں تو ہمیں ڈیم اپنے وسائل سے تعمیر کرنا ہوں گے۔ سپریم کورٹ اور وزیر اعظم پاکستان کے فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے دیا میر بھاشا اور محمود ڈیمز فنڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ آپ اپنے عطیات ملک بھر میں تمام بینکوں کی کسی بھی برانچ میں جمع کرا سکتے ہیں۔ اپنے موبائل فون سے ڈیم لکھ کر 8000 پر SMS کریں اور 10 روپے عطیہ کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کیا ہماری آئندہ نسلیں پانی کی بوند بوند کو ترسیں گی؟
صبح کی پہلی کرن میں مسکراتی ہوئی صبح نوید بن کے آئیں گے ہم. امید کی روشن کرنوں کے ساتھ, جستجو اور جذبے کی لگن کے ساتھ. اب آپ کے ہر دن کا آغاز ہوگا ایک روشن سویرے کے ساتھ. آپ کی ہر صبح میں ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شریک. گھر کی باتیں ہوں گی اپنے ہی گھر میں, صرف اور صرف جگر ایٹ ہوم میں. بریک کے بعد خوش آمدید. جس طرح بات ہو رہی تھی DGI-SPR کی یہاں پریس کانفرنس, اس پر کامنٹ لینے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب, سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے سابق صدر. بہت شکریہ جن صاحب, ایک بار پھر آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور بہت معذرت کہ کچھ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہم آپ کو سن نہیں پائے تھے. سوال سب سے پہلے یہ کہ بہت سے اہم سبجیکٹس ڈسکس کیے DGI-SPR نے, خاص طور پر جو پاکستان افغانستان کا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی ان سے سوال کیا گیا. کیا ہم رول پلے کر سکتے ہیں اس ریجن میں امن کے لیے افغانستان کے طالبان سے بات کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ابھی تک تو جو امریکہ کی ساؤتھ ایشیا پالیسی ہے اس میں انہوں نے کسی تبدیلی کی طرف اشارہ نہیں دیا تھا, لیکن جو میرے خیال میں وہ اس کی طرف جو ہے کچھ اشارہ کر رہی ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی اطراف ہیں ان کی جو پوائنٹس آف ویو ہے اس سے بہت ریجیڈیٹی ہے. تو جب تک یہ ریجیڈیٹی ختم نہیں ہوتی تو ہم کوئی ایشورنس کی بات کر نہیں سکتے. اب پاکستان تو پہلے بھی جو ہے اس نے اپنی تمام ایفرٹس کیے ہیں کہ جو پیس پروسیس ہے, ریکنسیلیشن پروسیس ہے, اس میں وہ امریکہ کی یا نیٹو ISAF کی جتنی مدد کر سکتا ہے وہ کرے. وہ اس نے ایفرٹس کیے ہیں اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. لیکن اس میں میرے خیال میں جو خاص طور پہ جو افغان حکومت اور طالبان کا جو اسٹانس ہے اس میں بہت گیپ ہے, اور جب تک وہ گیپ کم نہیں ہوگا تو یہ میرے خیال میں ابھی یہ بہت ایک کمپلیکس ایشو ہے, اس میں شاید ٹائم ملے. بالکل صحیح. اچھا جن صاحب, ایک اور جو خاص طور پر پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک افواج کی جو کوششیں ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ کراچی میں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں, آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری ہے اور کئی آپریشنز اب تک ہو چکے ہیں, اور جو کیجویلٹیز ہوتی تھیں یا جو اس قسم کے واقعات ہوتے تھے ان میں بہت حد تک کمی آئی ہے. تو کیا آپ کیسے انالائز کرتے ہیں جو آپریشن جاری ہے صحیح سمت میں جاری ہے؟ بالکل صحیح سمت میں جاری ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ ابھی نیشنل ایکشن پلان کو میرے خیال میں جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کا اشترنو جائزہ لے رہی ہے, اور کچھ جو اس کی کلوزز ہیں میرے خیال میں
उस पर वो एडवाइस करेंगे। जो हमारा नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी ड्राफ्ट था उसको शायद अभी वो रिकंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। तो इन चीजों की जरूरत है। एक और जरूरी बात यह है कि देखें जो सीपैक के खिलाफ हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है वो बहुत जरूरी है कि जो है ना हम चाइना के साथ जो है अपनी कंसर्न शेयर करें, बल्कि न सिर्फ चाइना के साथ बल्कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जितने भी ममालिक हैं उन सब के साथ जो है हमारे पास जो भी एविडेंस हैं चाइनीज कॉन्सुलेट के ऊपर जो है जो हमले हुए हैं उसके और सीपैक के अगेंस्ट जो भी ये उनके मजबूत कार्रवाइयां हैं, ताकि मिल के जो है ना इसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सके और इंडिया को इस बात से मना किया जाए, क्योंकि ये जो BRI के 100 के करीब ममालिक के उन सब की जो नेशनल इंटरेस्ट हैं ये उनके ऊपर जो है ना मेरे ख्याल में हमले के बराबर मुतरादिफ है। ठीक है। और मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो इंटरनल मसले हैं उन पर भी उन्होंने बात की, खासतौर पर जो PTM का मसला और जो PTM ने मुतालबात किए थे, उन्होंने कहा कि उसको हल करने के लिए हुकूमत भी और फौज भी आगे बढ़ रही है, लेकिन उनके मुतालबात अब आगे बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा, और वो मुतालबात से जो है वो हटते जा रहे हैं अपना जो उनका एक फोकस था। तो किस तरह PTM का मसला उसको जिस तरह एड्रेस किया गया, आप क्या समझते हैं? देखिए मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि PTM के जो रवाबित हैं अफगान हुकूमत के साथ और बाकी बैरूनी अनासर के साथ, मेरे ख्याल में उस पर हमें जो है ना जरूर इंक्वायरी करनी चाहिए। आपको देखा होगा और ये कहा है उन्होंने कुछ गुफ्तगू के दौरान इशारा उन्होंने दिया है कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं। हाँ, मैं बिल्कुल देखे ना, जब ये SP दावर साहब का उन्होंने जो है ना बहाने से बुला के अफगानिस्तान ले गया, उसको कत्ल किया और उन्होंने इनकार किया था कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनको हवाले करने से, उन्होंने कहा कि हम PTM के नुमाइंदों को उनकी जो है जस्तिखाकी जो है ना देंगे। तो ये बड़ा एक क्लियर किस्म की जो है प्रूफ है हमारे पास कि वो कोई अफगान हुकूमत के साथ जो है ना उनका कोई गठजोड़ किसी किस्म का है। ठीक है। तो उसको मेरे ख्याल में जरूर उसके ऊपर कोई इंक्वायरी होनी चाहिए और जिस तरह उनको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलती रही है इलेक्शन से पहले, उसको भी जरूर मेरे ख्याल में देखना चाहिए, क्योंकि ये ठीक है अभी कुछ इनके जो है मेन स्ट्रीम में आ गए हैं कुछ इनके पॉलिटिशियंस और FIA ने कुछ को शायद कुछ चार्जेस थे उनके अगेंस्ट जो है उनको अरेस्ट भी किया है। तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी इनके बारे में कौम को शायद मालूमात मजीद मिल सही। और आखिर में मैं जरा करतारपुर के हवाले से पूछना चाहूंगा कि इस पर भी उन्होंने बात की और कहा कि मौजूदा हुकूमत ने एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है कि करतारपुर बॉर्डर खोला है और जो ईस्टर्न पंजाब में भारत में मौजूद जो सिख हैं वो अपने इस मुकद्दस मकाम का विजिट कर सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। तो अब भारत को रेप्लिकेट करना होगा। आप समझते हैं कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है इसके बाद? देखिए बात यह कि पाकिस्तान ने तो जो दुनिया भर के तकरीबन 25 मिलियन सिख हैं, ये तो उन सब का मुतालिबा था कि इसको जो है ना इसको खोलना चाहिए और हमने खोला। ज्यादातर ऑफकोर्स इसमें इंडियन सिख्स हैं और हमने तो अकलियतों के साथ जो सलूक है वो तो हमने उनकी रिस्पेक्ट के सिलसिले में किया है। आपको ये भी मालूम है कि हालांकि भारत का आईन जो है कहता है कि वो एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन वो भारत एक मजहबी बुनियाद परस्त और इंतहा पसंद मुल्क बन चुका है और अकलियतों के साथ उसका जो नारवा सलूक है मेरे ख्याल में एक दिन ये शायद खुद उसके जवाल का बायस बनेगा। तो मेरे ख्याल में इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमने जो काम किया है बड़ा अच्छा काम किया है, उसका बहुत ही एक इंटरनेशनल पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट होगा, इमेज जाएगा और हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो खासतौर पे BJP की जो हुकूमत है वो उसके ऊपर उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ ज्यादा उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार, और बात कर रहे थे DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आगे बढ़े और कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के PB 47 हल्के में आज पोलिंग हुई है। सुबह 8 बजे इस पोलिंग का आगाज हुआ, 5 बजे इसका इख्तिताम हुआ है। अब गिनती का अमल जारी है। 7 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया था। इसमें आपको बताएं कि जो मुकाबला
ہے اس حلقے میں وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے رشید رند، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے میجر ریٹائرڈ جمیل دشتی اور نیشنل پارٹی کے فدا دشتی میں مقابلہ ہو رہا ہے. اور کیا اس کی تفصیل ہے، کیا اس کے ریزلٹس ہیں، آپ کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے. آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور اچھی خبر صوبہ سندھ سے آئی کہ پاکستان میں جو گیس اور آئل ایکسپلوریشن کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پاکستان پیٹرولیم کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع سانگڑ اور گمبٹ میں 2 کنووں سے تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ ایک کنویں سے 18.6 MMCFD گیس دریافت ہوئی ہے اور دوسرے کنویں سے 12 ملین مکعب فٹ گیس دریافت ہوئی ہے. اور پاکستان پیٹرولیم نے دونوں کنویں سے 317 بیرل یومیہ تیل نکالنے کا تخمینہ بھی لگایا ہے. تو ایک بڑا اچھا پازیٹو سائن ہے پاکستان میں ایکسپلوریشن کے حوالے سے. جس طرح شروع میں ہم نے بات کی کہ ایکزن موبل بھی پاکستان میں آ رہا ہے اور وہ بھی ایکسپلوریشن کے حوالے سے اور پاکستان میں جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کے حوالے سے ایک بڑی زبردست کمپنی ہے. تو پاکستان کو اب مزید ہم دیکھیں گے کہ کچھ اس قسم کے اور ایکسپلوریشنز ہوں گی اور دریافت ہوں گے ذخائر، اور ان کو پھر ہم اپنے کام میں لا بھی سکتے ہیں. ایک اور اچھی خبر وہ آپ سے ہم شیئر کرنا چاہیں گے. پاکستان اور جاپان کے درمیان جو تعلقات ہیں، ادب اور دیگر جو معاملات ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے ڈاکٹر محمد امین کی بے شمار خدمات ہیں اور اسی خدمات کے عوض میں اعزاز میں ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا ہے. اور یہ جاپان کا قومی ایوارڈ ہے اور کافی پریسٹیجس ایوارڈ ہے جو ان کو ملا ہے. تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات کہ ڈاکٹر محمد امین خاص طور پر جو اردو ڈکشنری ہے اس کے مرتب کرنے میں ان کا ایک بڑا کردار ہے. اور جاپان اور پاکستان کے درمیان جو ادبی معاملات ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے اور ترجمہ کرنے کے لیے بہت سی کہانیوں کا اور بہت سے معاملات کا وہ ان کے سر جاتا ہے کریڈٹ، اور اسی لیے ان کو جاپان کی حکومت نے اس ایوارڈ سے نوازا ہے. کرکٹ پہ جانے سے پہلے کچھ بات کر لیتے ہیں میوزک کی. اور میوزک میں ایک ایسی صنف جس میں پاکستان میں بے شمار ہم نے دیکھا کہ آرٹسٹ موجود ہیں، لیکن بہت سے ان آرٹسٹ میں ایک عزیز میاں قوال ایک بہت بڑا نام. قوالی کے صنف میں پاکستان کو انہوں نے پوری دنیا میں ریپرزینٹ کیا. ہم نے دیکھا کہ بہت کم ہمیں قوال پاکستان میں اب نظر آتے ہیں، لیکن عزیز میاں قوال اور ان کی لیگیسی کو ان کے صاحبزادے آگے بڑھا رہے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے عمران عزیز میاں جو برخوردار ہیں محترم جناب عزیز میاں قوال صاحب کے. آج ان کی برسی ہے تو آج ان کی برسی کے حوالے سے ہم کچھ ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ عمران، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو ایک بہت بڑا نام اور اب 18 برس بیت گئے ہیں ان کی اس دنیا سے جانے کو، لیکن آج بھی ہم یوٹیوب پر یا کسی اور جگہ پر پی ٹی وی پر ان کی قوالیاں سنتے ہیں تو مزہ آتا ہے. کیا کہیں گے؟ جی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پی ٹی وی نیوز کا کہ انہوں نے آج عزیز میاں صاحب کی 18ویں برسی پر ان کو یاد اور ہمیشہ رکھتے ہیں. اور جہاں تک عزیز میاں صاحب کی یاد کا یا ان کی محفل کا تعلق ہے وہ تو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے اور وہ ایور گرین لوگ ہیں، فار ایور لوگ ہیں. جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جب تک قوالی کے لسنر ان کو لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے. بالکل صحیح. اچھا، اور جب بھی گفتگو ہوتی ہے قوالی کے حوالے سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریجولی اس صنف میں زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی پاکستان میں. راحت فتح علی خان صاحب کا نام ہمارے سامنے ہے، وہ اپنے لیگیسی بڑھا رہے ہیں آگے. نصرت فتح علی خان صاحب کی، آپ اپنے والد صاحب کی لیگیسی آگے بڑھا رہے ہیں. اوور آل ہمیں کم دکھائی دیتا ہے اب قوالی کی طرف رجحان پاکستان میں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی جو سب سے اہم وجہ ہے وہ حکومت کی توجہ ہے سر، کیونکہ عزیز میاں بھی ایک حکومتی ایوارڈ یافتہ قوال تھے اور جتنے بھی ان کے ہم اثر قوال تھے وہ سب حکومتی ایوارڈ یافتہ تھے اور ان کو باقاعدہ پرائم ٹائم میں ان کو گوایا جاتا تھا. اور کوئی یہ نہیں کہ صرف رمضان کے لیے ہی ان کو بلایا جاتا تھا بلکہ پورا سال ہر منتھلی ان کے پروگرامز ہوتے تھے پی ٹی وی پہ. جی جی. اور حکومت کو یہ چاہیے کہ اپنے کلچر کے لیے
کام کرے اور تھوڑا اس کے اوپر توجہ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بہت بڑے بڑے نام پیدا ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا آپ کے والد تھے, آپ نے بہت کچھ سیکھا ان سے, اوور آل بحیثیت ایک والد اور ایک شخصیت ان کی کیسی تھی, آپ اس حوالے سے ہمیں کیا بتائیں گے؟ جی بہت ہی شفیق انسان تھے اور ہمیشہ انہوں نے پیار کیا, بچوں کے ساتھ بچے تھے, بڑوں کے ساتھ بڑے تھے اور بہت ہی ایک بہت لطف اندوز زندگی گزاری انہوں نے ہمیشہ, ہنسمکھ تھے بہت زیادہ اور کبھی کوئی چھوٹی موٹی باتوں کو اثر نہیں لیتے تھے, کسی بھی کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو بچوں کے ساتھ وہ بہت پیار کرتے تھے, بہت شفیق تھے. ہم آج بھی ان کی شفقت یاد کرتے ہیں. بالکل صحیح. وہ ہمیشہ ہم سے بڑا پیار اور اکثر اپنی فیملی کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے, باہر بھی ٹور کرنے جب جاتے تھے تو بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہی خواہش ہوتی تھی. اچھا عمران, کچھ دو لائنیں اگر آپ ہمیں سنا دیں, کچھ گنگنا دیں ان کی گائی ہوئی کوئی چیز ایسی جو آپ کی بہت پسندیدہ ہو. جی بالکل, میں ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں آج کیونکہ ان کی برسی, ان کا دن ہے تو میں ان کے لیے چند الفاظ کہنا چاہوں گا آپ کے پی ٹی وی نیوز کے ذریعے. تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے, عشق تیرا ستائے تو میں کیا کروں, تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے, عشق تیرا ستائے تو میں کیا کروں, تیری صورت. اور یہ خصوصی طور پر عزیز میاں صاحب کو ڈیڈیکیٹ ہے. جی جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے عمران عزیز میاں, برخوردار عزیز میاں قوال, اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنے والد سے سیکھا, ان کی شخصیت کیا تھی اور ان کی لیگیسی کو کس طرح ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. انہوں نے حکومت سے بھی یہ کہا کہ قوالی کے صنف کو آگے بڑھانے کے لیے اس پہ تھوڑا سا انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور ایکنالج کرنا چاہیے ان تمام تر آرٹسٹ کو جو قوالی کے صنف کو آگے بڑھا رہے ہیں. آخر میں اب کچھ بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی. کرکٹ میں آپ کو بتائیں کہ ایمرجنگ ایشیا کپ کا مقابلہ جو پاکستان نے جیت لیا ہے, ہانگ کانگ کے خلاف پاکستان نے یہ میچ جیتا ہے. یہ ایمرجنگ ایشیا کپ ہے جس میں پاکستان کی ٹیم موجود ہے اور اس کے علاوہ ہانگ کانگ کی ٹیم بھی پاکستان میں موجود ہے. پاکستان نے یہ میچ 225 رن سے اپنے نام کیا ہے. 366 رنز پاکستان نے بنائے 3 وکٹوں کے نقصان پر, جس میں 2 سینچریاں شامل ہیں اور یہ سینچریاں سکور کی ہیں صاحبزادہ فرحان نے 130 رنز بنائے اور علی عمران نے 107 رنز بنائے. اس کے علاوہ خوشدل شاہ نے 83 رنز بنائے. تو یہ 3 جو ٹاپ آرڈر کے بلے باز ہیں انہوں نے زبردست بیٹنگ کی ہے اور ایک اچھا ٹارگٹ دیا اور پھر 141 رنز پر پوری ہانگ کانگ کی ٹیم پویلین لوٹ گئی. اور خاص طور پر جو بالنگ پرفارمنس ہے اس کی بھی آپ کو بتائیں بات کہ اس میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں محمد الیاس نے 7 اوور میں 1 میڈن 35 رنز اور 5 وکٹیں. تو پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی کامیابی ایمرجنگ ایشیا کپ میں. اب کچھ بات کر لیتے ہیں ابو دھابی ٹیسٹ کی جو ایک انتہائی دلچسپ مرحلے میں اب داخل ہو گیا. پہلے کافی زیادہ محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان شاید اس ٹیسٹ میچ میں اچھی کارکردگی دکھائے اور دوسری اننگز میں جلدی آؤٹ کرے, لیکن اس میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو پایا. یاسر شاہ ایک بہت زبردست پاکستانی لیگ اسپنر جنہوں نے ایک اور مائل سٹون اچیو کیا ہے اور تیز ترین 200 وکٹیں حاصل کی ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. مرزا اقبال بیگ صاحب سینئر سپورٹ جرنلسٹ اور ایکسپریس نیوز سے وابستہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. اقبال بھائی بہت شکریہ. یاسر شاہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ ایک ایسا مائل سٹون جو 82 سال میں کسی نے نہیں توڑا تھا, آج انہوں نے وہ ریکارڈ توڑا اور 33 میچز میں 200 وکٹیں حاصل کی ہیں. تیز ترین کھلاڑی بن گئے ہیں. کیا کہیں گے ان کی اس پرفارمنس کے حوالے سے؟ دیکھیں ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے شیردل, اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے. پاکستان کے 7 بولر ہیں کہ جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 200 یا اس سے زائد وکٹیں حاصل کی ہیں. وسیم اکرم, وقار یونس, عمران خان, پھر اس کے بعد دانش کنیریا, عبد القادر اور ثقلین مشتاق کے بعد. اور آپ دیکھیں کہ 2011 میں یاسر شاہ نے زمبابوے کے دورے پر اپنا پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلا اور 3 سال انہیں انتظار کرنا پڑا اپنے کیریئر کا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے.
اور جب وہ کھیلے اس کے بعد آئے اور چھا گئے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی 200 میں سے آدھے سے زیادہ وکٹیں متحدہ عرب امارات میں, جہاں کی وکٹوں پر انہوں نے اپنی اسپن بولنگ کا جادو جگایا ہے. اور یہ جو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے 33 ٹیسٹ میچز میں ایک ورلڈ ریکارڈ بنانا یاسر شاہ کے لیے, میں سمجھتا ہوں کریڈٹ اس کو جاتا ہے. سوابی جیسے چھوٹے سے شہر سے آئے, ان کے کزن فواد احمد وہ آسٹریلیا کی جانب سے ون ڈے کھیلے, ان کے قریبی دوست جنید خان جو سوابی کے ہیں وہ بھی ٹیسٹ کرکٹ کھیلے. تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے یاسر شاہ کے لیے, کیونکہ شروع میں جب یہ کرکٹ کھیلتے تھے شیردل تو یہ ٹیپ ٹینس بال سے کھیلا کرتے تھے, پھر اس کے بعد انہوں نے سنجیدگی سے کرکٹ کھیلنا شروع کی اور پاکستان کے لیے کارنامہ سر انجام دیا. اچھا اقبال بھائی, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہیں نہ کہیں سرفراز کا بھی کریڈٹ ہے اس میں کہ سرفراز نے اتنے اوور ان سے کروا لی ہیں کہ اتنی وکٹیں تو بنتی ہیں. نہیں بالکل, سرفراز اس میں کانفیڈنس بہت کرتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ پاکستان میں لیگ اسپنرز میں جیسے میں نے نام دیے کہ دانش کنیریا, عبد القادر, پھر مشتاق احمد, اگرچہ وہ 200 وکٹیں نہیں کر سکے, انتخاب عالم, تو یہ کیپٹن کا بھی کانفیڈنس ہوتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نے متحدہ عرب امارات میں وکٹیں حاصل کی, لیکن شیردل آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے لارڈس کے میدان پر یاسر شاہ نے اپنی لیگ اسپن گگلی بولنگ کا جادو جگایا تھا اور انگلش ٹیم کو شکست دی تھی. میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے یاسر شاہ کے نقطۂ نگاہ. چلیں اس ٹیسٹ میچ کی بات کر لیتے ہیں کہ یاسر شاہ کی جو پرفارمنس ہے وہ تو زبردست ہے, تاریخ رقم کر دی انہوں نے. کیا پاکستان یہ ٹیسٹ میچ جیت جائے گا, کیونکہ اب سکور جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے اور 4th اننگز میں پاکستان نے پہلے 2 ٹیسٹ میچز میں بھی اچھا نہیں کھیلا. کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں 186 رنز کی لیڈ ہو گئی ہے اب تک, اور آپ کو یاد ہوگا جو پچھلا ٹیسٹ پاکستان یہاں ہارا تھا 175 رنز کا ٹارگٹ ملا تھا پاکستان کو, لیکن کین ولیمسن اور ہینری نکلز نے آج جو بیٹنگ کی ہے, ورنہ جب 60 رنز پر چوتھی وکٹ گر گئی تھی اور راس ٹیلر آؤٹ ہوئے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہی یہ ٹیسٹ میچ ختم ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں شیردل پاکستان کو چونکہ چوتھی اننگز میں بیٹنگ کرنی ہے, دباؤ ہوگا پاکستان پر. پہلے میچ کے مین آف دا میچ اعجاز پٹیل جو لیفٹ آرم اسپنر ہے وہ ٹی وی ٹیم میں شامل ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہوگی پاکستانی بیٹسمینوں کو نفسیاتی طور پر دباؤ کا سامنا کرنا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح بیٹنگ کرتے ہیں چوتھی اننگز میں. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کے اس وقت نیوزی لینڈ کیا کوشش کر رہا ہے, 250 تک ٹارگٹ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, کم از کم 250 رن, 200 سے زائد رن جتنے بھی بنانے میں کامیاب ہوگی کیوی ٹیم, دباؤ پاکستانی بیٹسمینوں پر بڑھے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری اننگز میں گیم اور زیادہ بریک ہوگا اور مشکل ہو سکتی ہے. اب دیکھیں کہ پاکستانی کھلاڑی کس طرح بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں. پہلی اننگز میں جس طرح اظہر علی نے کھیلا, پہلی اننگز میں جس طرح اسرت شفیق نے کھیلا, ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کانفیڈنس دے کے وہ اب اس 4th اننگز میں جائیں گے اور ٹیسٹ اگر جیت نہیں سکتے تو بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے. بالکل شیردل, دونوں نے سینچریاں اسکور کی ہیں, لیکن چوتھی اننگز جب ٹارگٹ سامنے ہو, وکٹ تھوڑی سی ٹیئر ہو گئی ہو, بالرز جو ہے وہ ہاتھی ہو, تو اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اظہر علی نے, آپ کو یاد ہوگا پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی آخر تک بیٹنگ کرتے رہے, آخری بیٹسمین آؤٹ ہوئے, تو اظہر علی پر بہت زیادہ ذمہ داری ہوگی. اسد شفیق پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اوپننگ پارٹنرشپ کیسا آغاز فراہم کرتی ہے. اگر شروع میں جلدی وکٹیں گر گئی تو پھر مشکل ہو جائے گی, اور حفیظ کے کیریئر کا یہ ویسے بھی آخری ٹیسٹ میچ ہے تو وہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور 2 اہم معاملات جو کرکٹ کے حوالے سے, سب سے پہلے تو یاسر شاہ, ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ایک بڑی اچیومنٹ انہوں نے کی ہے, 82 سال بعد انہوں نے یہ ریکارڈ توڑا ہے اور اب وہ تیز ترین 200 وکٹیں حاصل کرنے والے کرکٹر بن گئے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس کریئر کو اور آگے لے کر جائیں گے اور زیادہ ریکارڈ وہ توڑیں گے. اس میچ کی اگر بات کریں تو اب پاکستان کے لیے بڑی جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. جیسے جیسے سکور بڑھتا جائے گا نیوزی لینڈ کا, پاکستان کے لیے اس میچ میں واپس آنا, اس میچ کو جیتنا یا ڈرا کرنا مشکل ہوتا جائے گا. یہ میچ آپ پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.